عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. اس حدیث کا عنوان ہے سجدے کی کیفیت، اور سجدہ چونکہ بڑی اہم عبادت ہے، اہم حصہ ہے عبادت کا، اور بہت بڑی توحید کی علامت کہ ایک بندہ اپنے 7 اعضاء کو زمین پہ ٹیک دیتا ہے، اپنی پیشانی کو، ناک کو، اور یہ پیشانی یہ اشرف الاعضاء ہے اور سب سے اونچا یہ بندے کا عضو ہے، اور ناک کا معاملہ تو بڑی عزت کا معاملہ ہوتا ہے، پھر 2 ہاتھ 2 گھٹنے اور پاؤں زمین پہ ٹیک دیتا ہے. اس سے بڑی تذلل کی کوئی کیفیت نہیں، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ذلت کی اور کوئی شکل نہیں ہے. تو یہ توحید کی ایک بڑی اہم جو ہے وہ ایک شناخت اور ایک علامت ہے، اپنے رب کے لیے سجدہ کرنا. تو یہ سجدہ بالکل مسنون طریقے سے ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق. چنانچہ عبداللہ بن مالک بن بحینہ جو کہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، اور ان کے والد بھی صحابی تھے، دونوں صحابی تھے، اور ان کی دادی بھی صحابیہ تھی، اور یہ قدیم الاسلام ہے، اور سن 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، یہاں نماز سے مراد سجدہ ہے، صلی بمعنی سجدہ، صلی بمعنی سجدہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے نماز میں تو فرج بین یدیہ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے اور زیادہ دور رکھتے، ہاتھوں کو کھولتے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی، اس قدر ہاتھوں کو پھیلاتے. یعنی جو چیزیں ممنوع ہیں سجدے میں، نمبر 1 ہاتھوں کو جسم سے جوڑ کر سجدہ کرنا، یہ ممنوع ہے. نمبر 2 ہاتھوں کو زمین پر لٹا لینا کونیوں تک، یہ دونوں ممنوع ہیں. اور کیا مطلوب ہے؟ ہاتھوں کو پھیلانا، کھول کر رکھنا، اس قدر کھولنا اور اونچا کرنا کہ اگر یہ لباس نہ پہنا ہو تو بغل نظر آ جائے اور بغل کی سفیدی نظر آ جائے. یہ بغل کی سفیدی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام جسم چونکہ کھلا ہوتا ہے جیسے چہرہ ہے، تو اس پر مٹی ہوا پڑتے پڑتے اس کی رنگت میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن بغل چونکہ ڈھکی ہوتی ہے تو یہ عام جسم کی بنسبت سفید ہوتی، اس لیے بغل کی سفیدی کہا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سجدہ ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی. البتہ اگر آپ جماعت میں ہو تو جماعت میں اپنے پہلوؤں کو نرم رکھیں. اب جماعت میں آپ کی کوشش ہو ہاتھوں کو پھیلاؤ اور دائیں اور بائیں ساتھی کو آپ دیوار سے لگا دیں، تو یہ کوئی ادب نہیں ہے، بلکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی آپ میں طاقت ہے ہاتھوں کو پھیلانے کی کہ ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو اتنا پھیلا لیں. لیکن اگر جماعت سے الگ ہو یا جماعت کی اتنی جگہ آپ کو مل جائے تو ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے، اونچا کرنا چاہیے، اتنا کہ اگر یہ لباس نہ پہنا ہو تو بغلیں نظر آ جائیں یا ان کی سفیدی دکھائی دے. جی